بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو حاضر ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ پلیز ہمارے چینل سٹوری ورلڈ کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ دوستو ایک نیک بزرگ آدمی تھے جنہوں نے اپنے زمانے کے نبی سے عہد و پیمان کیا ہوا تھا۔ وہ اس عہد پر قائم تھے اور وہ قوم میں عدل اور انصاف کیا کرتے تھے۔ حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ حضرت یسی جب بہت بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی زندگی میں ہی اپنا خلیفہ مقرر کر دوں اور دیکھ لوں کہ وہ کیسے عمل کرتا ہے۔ چنانچہ لوگوں کو جمع کیا گیا اور کہا کہ 3 باتیں جو شخص منظور کرے میں اسے خلافت سونپتا ہوں۔ وہ 3 باتیں یہ ہیں: نمبر 1 دن بھر روزہ رکھے، نمبر 2 رات بھر قیام کرے، نمبر 3 اور کبھی بھی غصہ نہ کرے۔ اس پر کوئی کھڑا نہ ہوا مگر ایک شخص جسے لوگ بہت ہلکے درجے کا سمجھتے تھے وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں اس شرط کو پورا کروں گا۔ آپ نے پوچھا کیا تو دن کو روزہ سے رہے گا، رات کو تہجد پڑھتا رہے گا اور کسی پر غصہ نہ کرے گا؟ تو اس شخص نے کہا ہاں۔ حضرت یسی علیہ السلام نے فرمایا اچھا اب کل صحیح، یعنی کل بات ہوگی۔ دوسرے دن بھی آپ نے اسی طرح مجلس عام میں سوال کیا لیکن اس شخص کے علاوہ اور کوئی دوسرا کھڑا نہ ہوا۔ چنانچہ حضرت یسی علیہ السلام نے انہی کو خلیفہ بنا دیا۔ اس کا نام حضرت ذوالکفل تھا۔ اب شیطان نے اپنے چھوٹے چھوٹے شیاطین کو حضرت ذوالکفل کو بہکانے کے لیے بھیجنا شروع کر دیا مگر کسی کی کچھ بھی دال نہ گلی تو ابلیس خود ہی آ گیا۔ دوپہر کے وقت قیلولہ کے لیے جب حضرت ذوالکفل لیٹے ہوئے تھے کہ اس خبیث نے کنڈی بجانا شروع کر دی۔ آپ نے دریافت فرمایا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ایک مظلوم ہوں، فریادی ہوں، میری قوم مجھے ستاتی ہے، میرے ساتھ اس نے ناانصافی کی ہے۔ اب جو لمبا قصہ سنانا شروع کیا تو کسی طرح ختم نہیں کرتا، چنانچہ حضرت ذوالکفل کی نیند کا سارا وقت اسی میں چلا گیا۔ حضرت ذوالکفل دن رات میں بس اسی وقت ذرا سی دیر کے لیے سوتے تھے۔ آپ نے فرمایا اچھا شام کو آنا، میں تمہارا انصاف کروں گا۔ اب شام کو جب اس کا فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے تو ہر طرف دیکھا لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں چلا، یہاں تک کہ آپ خود جا کر ادھر ادھر تلاش کرنے لگے مگر کہیں نہیں پایا، اور دوسرے دن صبح کو بھی نہ آیا۔ پھر آپ دوپہر کو کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کے ارادے سے لیٹے تھے تو یہ شیطان خبیث پھر آ گیا اور دروازہ کھٹکھٹانا شروع ہو گیا۔ تو آپ نے دروازہ کھولا اور فرمانے لگے میں نے تو تم کو شام کو آنے کے لیے کہا تھا، میں تمہارا انتظار کرتا رہا لیکن تم نہ آئے۔ اب وہ کہنے لگا حضرت کیا بتلاؤں، جب میں نے آپ کی طرف آنے کا ارادہ کیا تو وہ کہنے لگے کہ تم نہ جاؤ، ہم تمہارا حق ادا کر دیتے ہیں، تو میں ٹھہر گیا۔ اب انہوں نے پھر انکار کر دیا، چنانچہ پھر میں نے لمبے چوڑے واقعات بیان کرنے شروع کر دیے اور آج کی نیند بھی حرام کر دی اور سونے نہ دیا گیا۔ حضرت نے فرمایا اچھا شام کو آنا۔ اب شام کو پھر انتظار کیا لیکن نہ اس نے آنا تھا اور نہ آیا۔ جب تیسرے دن آپ نے
ایک آدمی کو مقرر کیا کہ دیکھو کوئی آدمی دروازے پر نہ آنے پائے، نیند کی وجہ سے میری حالت غیر ہو رہی ہے۔ آپ ابھی لیٹے ہی تھے کہ وہ مردود پھر آ گیا۔ چوکیدار نے اسے روکا، یہ نہ رکا، لیکن ایک طاق میں سے اندر گھس گیا اور اندر سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ آپ نے اٹھ کر پہرے دار سے کہا، دیکھو میں نے تمہیں ہدایت کر دی تھی، پھر بھی تم نے دروازے پر کسی کو آنے دیا۔ اس چوکیدار نے کہا، نہیں، میری طرف سے کوئی نہیں آیا۔ آپ نے جب غور سے دیکھا تو دروازے کو بند پایا اور اس شخص کو اندر موجود پایا، تو آپ پہچان گئے کہ یہ شیطان ہے۔ اس وقت شیطان نے کہا، اے اللہ کے ولی، میں تجھ سے ہارا، نہ تو نے رات کا قیام ترک کیا، نہ تو اس نوکر پر ایسے موقع پر غصہ ہوا، اور شیطان وہاں سے بھاگ نکلا۔ بس اسی وجہ سے تو خدا نے ان کا نام ذوالکفر رکھا، اسی لیے تو ان باتوں کی انہوں نے کفالت کی تھی اور انہیں پورا کیا تھا۔ جو عہد انہوں نے کیا تھا اس کو پورا کیا۔ شکریہ۔